أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ بیوی سے بے پناہ محبت کرنے کا انجام۔ شادی شدہ افراد کے دل کو دہلا دینے والی سبق آموز کہانی۔ تحریر سیدہ فارینہ نعمان۔ ہمارے محلے میں ایک کمل نامی حسین لڑکی رہتی تھی جس کی شادی کو ابھی چند سال ہی گزرے تھے۔ کمل کا شوہر عامر اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا، اس کا خیال رکھتا تھا اور ہر ہفتے اسے اس کے ماں باپ سے ملوانے لاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک بیٹا اور ایک بیٹی سے بھی نوازا تھا جو بالکل اسی کی طرح خوبصورت تھے۔ کمل اپنے سسرال میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش تھی۔ اس کے شوہر کی کمپیوٹر کی دکان تھی، وہ ماہانہ اچھا کما لیتا تھا جس سے اس کے گھر کے اخراجات پورے ہو جایا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا۔ عامر کے خاندان ہی کے چند ایک لوگ یہ سب رونقیں دیکھ کر اس سے حسد کرنے لگے کہ یہ غیروں میں سے لڑکی کو بیاہ کر لایا ہے، اسے بہت خوش رکھا ہوا ہے، اس سے اتنی محبت بھی کرتا ہے، کیا اسے اپنے خاندان کی لڑکیاں نظر نہیں آئی تھیں؟ ہماری بیٹیوں میں کیا کمی تھی؟ کمل کے سسرال والے جو تقریباً 6 سال کے عرصے تک اس سے نہایت خوش تھے اور اچھا رویہ رکھتے تھے، اب وہ خاندان کے حاسدوں کے بھڑکانے کی وجہ سے اس سے بات بات پر لڑتے جھگڑتے، اور جب عامر دکان بند کر کے گھر واپس آتا تو اس کی بیوی کے خلاف شکایات کرتے۔ اب یہ روز کا معمول بن چکا تھا اور وہ شدید پریشان رہتا تھا کہ آخر کون صحیح ہے اور کون غلط، لیکن پھر بھی اس کے دل میں اپنی بیوی کے لیے بے پناہ محبت موجود تھی۔ دن گزرتے گئے اور اللہ پاک نے اسے ایک بار پھر خوشخبری سنائی۔ دونوں میاں بیوی بہت خوش تھے، لیکن جب خاندان کے انہی چند لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ کمل پھر سے امید سے ہے تو انہوں نے اپنی وہی گندی کارروائی دوبارہ شروع کر دی اور اس کے سسرال والوں کو نئی نئی ترکیبیں بتانے لگے کہ کس طریقے سے یہ سب ختم ہو سکتا ہے اور اس آنے والے ننھے فرشتے کو پیدائش سے قبل کیسے موت کے گھاٹ اتارا جا سکتا ہے۔ اس کے سسرال والوں نے اسے محبت کے جال میں پھنسا کر اس کے کھانے میں زہریلی دوائی ملا کر دینی شروع کر دی، اور ساتھ ہی ساتھ عامر کے بھی کان بھرنے شروع کر دیے کہ تمہاری بیوی کسی لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو چکی ہے، وہ گھنٹوں کسی سے فون پر باتیں کرتی ہے۔ وہ شخص جو اپنی بیوی سے اس قدر محبت کیا کرتا تھا اب وہی اسے شک کی نگاہ سے دیکھنے لگ گیا اور بات بات پر کمل سے لڑائی جھگڑا کرنے لگا۔ اس روز کے طوفان سے کمل نہایت دباؤ کا شکار ہو گئی۔ دوسری جانب اس پر سسرال والوں سے کھانے میں ملی زہر آلودگی سے نے بھی خوب اثر کیا۔ چند روز بعد ظلم کی شکار حوا کی یہ بیٹی اپنے ہونے والے بچے کی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ عامر کا یقین اب مزید پختہ ہو چکا تھا کہ واقعی اس کی بیوی کسی غیر لڑکے کو پسند کرتی ہے اور اس نے اس لڑکے کی خاطر خود ہی زہریلی دوائیاں کھا کر سب کچھ ختم کر لیا ہے۔ اسی شک کی وجہ سے وہ کمل کو اس کے میکے چھوڑ آیا اور خود بھی اس معاملے کو دماغ پر شدید حاوی کر کے نشے کا عادی ہو گیا۔ کافی دن گزر جانے کے بعد اسے اپنی بیوی کا پھر سے خیال آیا۔ اس نے اسی وقت رات کے 12 بجے کمل کو فون کیا اور اس سے معافی مانگنے لگا۔ عامر نے اسے گھر واپس لانے پر جلد ہی راضی کر لیا۔ ساری رات وہ اپنی بیوی سے نہایت چاہت سے بات کرتا رہا۔ صبح جب وہ اسے گھر واپس لانے کے لیے خوشی سے تیار ہوا تو اس کے گھر والوں نے اس کے دماغ میں پھر سے زہر بھرنا شروع کر دیا کہ وہ عورت تمہارا پیسہ لوٹ کر اس لڑکے سے شادی کر لے گی،
اور تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے۔ عامر جو پہلے ہی نشے کا شدید عادی ہو چکا تھا، ان سب باتوں سے اس کا دماغ دوبارہ گھوم گیا اور وہ اسی غصے کی حالت میں اپنے بیوی کے گھر پہنچ گیا۔ کمل جو اس خوشی میں پرسکون سو رہی تھی کہ اب اس کا شوہر اسے اپنے ساتھ لے جائے گا، اچانک ایک زوردار آواز آئی۔ عامر نے پہلے اپنی بیوی کے دماغ میں گولی چلائی اور پھر خود کو بھی اسی وقت گولی مار کر ختم کر لیا۔ کمل بیچاری اپنے شوہر کے ساتھ اس کے گھر تو نہ جا سکی، البتہ اس دنیا سے ہی چلی گئی۔ کیا ملا ان حسد کرنے والوں کو؟ اس کا ہنستا بستا گھر اجاڑ کر اور وہ معصوم بچوں سے ان کے والدین کا سایہ چھین کر۔ کیا بیچارے بوڑھے ماں باپ یہ جانتے تھے کہ ان کے گھر کا حسین چراغ اس طرح سے بجھ جائے گا؟ دعا ہے کہ اللہ پاک سب بہن بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے اور ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت دے کہ اگر وہ کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے تو کل ان کے بہن بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو سزا ضرور دیتا ہے۔ یا اللہ ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرما، آمین یا رب العالمین۔